محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کی وفات کے بعد جوان بیٹیوں نے گھر سے نکل کر پڑھنا اور کمانا شروع کر دیا۔ گھر کا چولہا جلنے لگا تھا، مگر گاؤں کے لوگ ناراض ہو گئے اور ہم ماں بیٹیوں کو گاؤں سے نکال دیا۔ ہم تینوں ماں بیٹیوں نے گاؤں سے باہر ایک کچا کمرہ تعمیر کر لیا اور وہاں رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ باہر پورا گاؤں پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ کیونکہ اس کچے کمرے کے مکان میں رہتے ہوئے میرا دل اب پھٹنے کے قریب آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ جب تک میرے شوہر حیات تھے میری زندگی بہت سکون میں تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا اور سر پر چھت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پورے گاؤں نے ہم ماں بیٹیوں سے منہ پھیر لیا تھا۔ وجہ میری بچیوں کا کمانا تھا۔ اگر وہ کام پر نہ جاتی تو ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوتا؟ کیا میں بھی ان عورتوں کی طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی جو بیوہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہر گھر میں مانگنے پہنچ جاتی ہیں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ایک ہی تربیت دی تھی، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے مت مانگو۔ اللہ نے اگر ہاتھ پاؤں میں جان دی ہے تو کماؤ، محنت مزدوری کرو۔ اور میری بیٹیاں میری بات پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلی تھیں، لیکن ہماری زندگی میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ ان کا کمانا عذاب الہی بن گیا تھا اور ہمیں پنچایت میں ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میرے پڑوسی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے گاؤں کے آخری حدود میں ایک چھوٹا سا حصہ دے دیا تھا، جہاں میں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ کچا کمرہ تیار کر لیا تھا، جہاں سر چھپانے کی جگہ مل گئی تھی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں ہی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں کام بھی کر رہی ہیں۔ ایک سکول پڑھا رہی ہے، دوسری سلائی سکھانے ایک سینٹر جا رہی ہے، مگر تیسری جو کام کرتی ہے اس کی آج تک مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے کبھی اس سے سوال بھی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ کماتی بھی وہی تھی۔ بعض اوقات میری بڑی بیٹیاں مجھے ٹوکتی تھی، اماں چھوٹی سے پوچھو وہ کیا کام کاج کرتی ہے۔ ہزاروں روپے وہ اتنی آسانی سے ہر ہفتے لے کر آ جاتی ہے، آخر جاتی کہاں ہے؟ لیکن جب بھی میں اس سے سوال جواب کرتی وہ مجھے بس اتنا ہی کہتی، آپ بس مجھے اتنا بتائیں، پیسے مل رہے ہیں نا، پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ جب کہ میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ آخر ایسی کیا ملازمت ہے جس میں اتنا روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی کا دیا ہوا ایک سوٹ کڑھائی کر رہی تھی، جب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ میں تھوڑا پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ تینوں بیٹیوں کا یہ وقت واپسی کا نہیں تھا، پھر کون آیا تھا؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا گاؤں والے یہاں بھی پہنچ گئے تھے؟ یہ خیال آتے ہی مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرا پورا گاؤں سامنے ہار پھول لیے کھڑا ہوا تھا۔ میرے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ عورتوں نے مجھ پر پھول برسانے شروع کر دیے تھے، اور پھر ایک کے بعد ایک شخص آ رہا تھا اور مجھے ہار پہنا رہا تھا۔ میں حیران ہو کر ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک عورت میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا شمائلہ، تم ہمارے لیے ایسا کرو گی؟ میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ تمہاری وجہ سے آج ہم سب لوگ بچ گئے ہیں، ورنہ ہم کب کے مر جاتے۔ تمہاری بیٹیوں کو سلام ہے، انہوں نے ہم سب کو بچا لیا۔ جبکہ میں بے یقین نگاہوں سے ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی، اچانک ہی ایک آدمی میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کر دو، میں ہی سرپنچ کے پاس گیا تھا تمہاری بیٹیوں کی شکایت لے کر۔ وجہ
میری کم مائیگی تھی، میں مرد ہو کر اتنا نہیں کما پا رہا تھا جتنا تمہاری بیٹیاں کما رہی تھیں۔ بس اسی احساس کے ذریعے میں نے سرپنچ کو شکایت کر دی تھی، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے بیٹیاں بھی مردوں سے کم نہیں ہوتی۔ اگر عورت اپنی آئی پر آ جائے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہمیں معاف کر دو، تمہارا شوہر بھی عظیم تھا، تمہاری بیٹیاں بھی عظیم ہیں۔ تم ایک مثالی ماں ہو جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اتنے بہترین انداز میں کی، جبکہ میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ ابھی میں کسی سے کوئی سوال جواب کرتی، اس سے پہلے ہی ایک اور آدمی آگے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم اپنے گھر واپس آ سکتی ہو، ہم نے پنچایت سے تمہارے گھر کی چابی لے لی ہے، تمہارا گھر بھی کھول دیا ہے، وہاں کی صفائی ستھرائی بھی کر ڈالی ہے، اب صرف اور صرف تم ماں بیٹیوں کے آنے کا انتظار ہے۔ جبکہ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیٹیوں کو اور مجھے سراہا، مگر اپنی بیٹیوں کی رائے کے بغیر میں کوئی قدم بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں اندر کو چلی گئی تھی اور میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کوئی نئی سازش محسوس ہو گئی تھی، دل و دماغ کام بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ اچانک سے گاؤں والوں کا رویہ تبدیل ہو جانا، اتنی محبت سے پیش آنا اور ایسی باتیں میرا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے اپنی تینوں بیٹیوں کا شدت سے انتظار تھا کہ وہ گھر لوٹ کر آئیں تو مجھے حقیقت معلوم ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ بڑی بیٹی کی واپسی تقریباً شام 5 بجے ہوئی تھی، مگر میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ دوسری بیٹی تقریباً رات 8 بجے آئی تھی، جبکہ اب مجھے اپنی تیسری بیٹی کا انتظار تھا کہ وہ آئے تو میں بات کا آغاز کروں۔ 2 بار وہ دونوں مجھ سے پوچھ چکی تھیں کہ اماں کچھ ہوا ہے؟ تم کافی پریشان سی، خاموش سی لگ رہی ہو۔ کیونکہ میری عادت میں شمار تھا جیسے ہی وہ تینوں آتی میں دنیا جہاں کی باتیں ان سے کیا کرتی تھی۔ آخر کو سارا دن میں ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ رات میں ہی مجھے ان سے بات کرنے کا موقع میسر ہوتا تھا، مگر آج میں کچھ نہیں بولی تھی، بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میری بیٹیوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، کس نے کیا 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 تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن گاؤں والوں کے رد عمل نے مجھے بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی تیسری بیٹی کا انتظار تھا، جو آنے میں ہی نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً کوئی 10 بجے میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں روشنی ابھی تک نہیں آئی، کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ جبکہ میں بھی اب کافی پریشان سی ہو رہی تھی، کیونکہ واقعی ہی وقت بہت ہو چکا تھا۔ دوسری بیٹی بھی باہر آ چکی تھی، ہم تینوں ماں بیٹیاں ہی دروازے پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ کئی بار میں نے روشنی سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کیا کام کرتی ہے، مگر ہر بار وہ لا علمی کا اظہار کر دیتی تھی کہ اماں مجھے نہیں پتہ میں کیا کرتی ہوں، بس آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، اسی پر شکر ادا کریں۔ بعض اوقات میری بڑی بیٹی جھنجھلا جاتی تھی، غصہ کرتی تھی کہ اس طرح کا پیسہ بھی نہیں لیا جائے تو ہی بہتر ہے، اس پیسے کی جانچ پڑتال کی جائے، چھوٹی سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں کام کاج کرتی ہے اور کیا کام کرتی ہے، مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً رات کے 12 بجے کے قریب میرے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میں دیوانہ وار دروازے کی طرف دوڑی تھی، مگر دروازہ کھولنے پر سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میری طرف ایک شاپر بڑھایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری بیٹی روشنی بہت اعلیٰ کردار اور اعلیٰ ذہانت کی مالک ہے، بس اب اس کا انتظار کرو اور دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت جلد واپس لوٹ آئے۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی لوٹ کر چلا گیا تھا۔ جبکہ میں نے فوراً اس شاپر کو چیک کیا تو اس میں میری بیٹی کے کپڑے اور ایک خط موجود تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، کپڑے دیکھ کر میری جان ہوا ہو چکی تھی۔
میری دونوں بیٹیاں بھی کمرے سے باہر کو آ گئی تھیں۔ میں نے اس خط کو کھولا تو میری بڑی بیٹی نے پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ پیاری امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کہاں چلے گئی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ ہماری ملاقات بہت جلد ہوگی، مگر تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں لانا، آپ کی پیاری بیٹی روشنی۔ تحریر ختم ہو چکی تھی، میں اپنا دل تھام چکی تھی۔ میری بڑی بیٹی غصے سے چلائی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے کتنی بار کہ آپ کو سمجھایا تھا کہ پوچھیں اس سے کہاں کام کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے، لیکن آپ کو صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے کہ تمہاری تیسری بہن کہاں پر چلی گئی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ مرنے کے بعد آپ بابا کو جا کر کیا منہ دکھائیں گی؟ امی، ہم چھوٹے کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ کہہ کر اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ دوسری کا رد عمل بھی کافی شدید تھا۔ میں اپنا سر تھام چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری روشنی یہ کیا کر بیٹھی ہے۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ لاڈلی بھی تھی، اسی وجہ سے میں زیادہ سوالات اس سے نہیں کرتی تھی۔ مگر اب حالات پیچیدہ ہو چکے تھے۔ میں کافی دیر تک زمین پر ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر ہمت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں اب چارپائی پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج گاؤں والے آئے ہوئے تھے ہار پھول لے کر۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ان دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں مزید بولی کہ وہ تم تینوں کو بہت زیادہ سراہ رہے تھے، بہت تعریفیں کر رہے تھے، مجھے ایک مثالی بول رہے تھے۔ سب نے مجھے ہار پہنائے۔ ان لوگوں نے ہمارا گھر کھول دیا ہے، پنچایت نے گھر کی چابی دے دی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ لوٹ آئیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں صبح سے تم تینوں کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ ساتھ بیٹھ کر یہ بات بتاؤں گی، لیکن روشنی نے یہ کیا کر دیا؟ میری بات سن کر میری بڑی بیٹی میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ کہیں دماغ وغیرہ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ اس کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور نہایت سادگی سے بولی تھی، نہیں نہیں آیت، میں سچ بول رہی ہوں۔ آج تمام گاؤں والے آئے تھے، ان لوگوں نے مجھے ہار پہنائے، تم تینوں کی خوب تعریفیں کی اور مجھے ایک مثالی ماں کہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ رکھے ہوئے ہار پھول۔ میں نے فوراً سے ایک طرف رکھا ہوا سامان ان دونوں کو دکھا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، اماں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر ہمیں سراہا جائے۔ ہاں، میں اسکول میں پڑھاتی ہوں اور یہ سینٹر چلی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لوگ ہم سے خوش ہوں۔ ہم محنت کرتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی، اور ہاں، وہ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ وہ لوگ ہماری وجہ سے صحیح سلامت ہیں۔ جبکہ اچانک میری دوسری بیٹی بولی تھی، کہیں یہ کام روشنی کا تو نہیں؟ مگر روشنی کیا کرتی ہے؟ ایسا کیا کام کیا ہے جس سے گاؤں والوں کی جان بچ گئی اور وہ ہمیں سراہ رہے ہیں؟ امی، کچھ تو گڑبڑ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ روشنی ہم سے بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ جیسا وہ ہمارے سامنے دکھاتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ بہت بڑا ہے جو اس کے دل و دماغ میں چل رہا ہے اور وہ کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اپنی دوسری بیٹی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، جبکہ آیت میرے قریب چلی آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، فی الحال آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر گاؤں والوں نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ہمارا گزارا یہاں نہیں ہو رہا، اور ویسے بھی مجھے اب یہ مقام محفوظ نہیں لگ رہا۔ نہ جانے وہ آدمی کون تھا جو روشنی کے کپڑے اور یہ خط دے کر چلا گیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ یہاں سے ہجرت کر لیں۔ اپنی بڑی بیٹی کی بات پر ہی
میں نے بھی سر اسبات میں ہلا دیا تھا اور فوراً ہی اپنا سامان باندھنے کے لیے اندر کو چلی گئی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ ساز و سامان نہیں تھا۔ گاؤں سے جب ہمیں نکالا جا رہا تھا تب ہم نے بمشکل اپنے کپڑے ہی لیے تھے اور کچھ برتن۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے ہمیں ایک سامان کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، ورنہ میرے شوہر نے ہر چیز مجھے دلائی تھی۔ ہم گاؤں میں غریب تھے مگر اس کے باوجود میرے گھر میں فریج، ٹی وی، ہر شے موجود تھی۔ راتوں رات ہی ہم لوگ گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں اپنی بچیوں کو اب مزید وہاں پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے بار بار روشنی یاد آ رہی تھی، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں، اس کا انداز۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ پریشانی سے میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ کون تھا وہ شخص؟ کئی سوالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن کسی ایک کا سوال کا جواب بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر کو آ چکے تھے۔ دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یقیناً گاؤں والوں نے ہی یہی کام کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنے گھر کا سکون اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک گہری سانس لی تھی، مگر آنکھیں کھولنے کے بعد مجھے سکون محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہاں میرے شوہر تھے، میری بیٹیاں تھیں، لیکن آج نہ میرا شوہر یہاں پر موجود تھا اور نہ ہی میری چھوٹی بیٹی۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی نے بہت مشکل سے مجھے سنبھالا تھا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، نہیں اماں جان، اس طرح ٹوٹ کر بکھرو مت۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ ہمیں روشنی کا یہ راز ہمیشہ راز رکھنا ہے۔ سب پر یہی ظاہر کرنا ہے کہ روشنی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، بس کام کاج کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتی ہے۔ کسی پر بھی بھول کر بھی یہ بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ روشنی ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات پر اتفاق کیا تھا، کیونکہ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ گھر سے روشنی غائب ہو چکی ہے تو بہت بدنامی ہو جاتی۔ لوگ میری بچیوں کو غلط سمجھتے اور صرف ایک بیٹی کی وجہ سے دو اور بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اور جس طرح کا میری روشنی نے خط چھوڑا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گی اور وہ کسی غلط کام کے لیے نہیں گئی۔ میری دونوں بیٹیاں مجھے اندر لے آئی تھیں۔ پورا گھر چمکا ہوا تھا، ہر شے ویسی کی ویسی ہی تھی، کسی ایس چیز کو بھی چھوا نہیں گیا تھا۔ میں اپنے اور اپنے شوہر کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی اور تنہا بیٹھی ان کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو منع کر دیا تھا کہ ابھی میرے پاس مت آؤ، مجھے فی الحال تنہائی چاہیے ہے۔ کافی دیر تک میں اپنے شوہر کی تصویروں کو دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ درد بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی سے کچھ بھی چلا جائے لیکن محبت کرنے والا شوہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک بار محبت کرنے والا مرد اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی بنجر بستی کی مانند گزار دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں خوشیاں تو ہوتی ہیں مگر وہ خوشیاں نا امیدی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج مجھے میرا گھر مل گیا تھا، ہم عزت سے لوٹ آئے تھے۔ گاؤں والے مجھے ایک مثالی ماں بول رہے تھے، مگر اس کے باوجود مجھے بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریش ہو کر میں نے وضو بنا لیا تھا اور باہر آ گئی تھی۔ برآمدے میں ہی میں نے چارپائی بچھائی اور تہجد کی نماز ادا کر کے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روئی تھی۔ اس سے اپنے ہر اس ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی تھی جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ میرے رب کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر میں نے اپنی روشنی کی حفاظت کی دعا مانگی تھی، اے رب العالمین، میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، وہ جہاں پر بھی ہے اسے محفوظ ہاتھوں میں رکھنا، اس کی عزت پر ذرا برابر بھی حرف نہ آئے۔ مجھے میری اولاد پر یقین ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط کام نہیں کرے گی۔
مگر پھر بھی تو اسے حفاظتی حصار میں رکھنا۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ گھر کے دروازے پر ہوتی دستک سے کھل گئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری روشنی لوٹ آئی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا، مگر سامنے گاؤں کی چند عورتیں مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی جب وہ ایک کے بعد ایک میرے گھر میں داخل ہوتی جا رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، صبح صبح تمہارے گھر پر آ گئے ہیں، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے آج صبح تم سب کو ناشتہ کرواتے ہیں۔ کل رات ہی تم تو آئے ہو، تو صبح صبح کیسے سب سامان خرید کر کھانا پکاؤ گے؟ جاؤ اپنے تینوں بیٹیوں کو بلا لو۔ جب کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں دونوں کو تو بلا سکتی تھی، لیکن روشنی کو کہاں سے لاتی؟ میں ابھی کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی میری بڑی بیٹی باہر آئی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، افسوس آنٹی، ہم تینوں گھر پر موجود نہیں ہیں۔ روشنی تو اپنی جاب پر جا چکی ہے۔ ہاں، میں اور رمشا ہیں، ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا پسند کریں گی آپ لوگ؟ جب کہ ان عورتوں کا چہرہ مایوسی میں ڈھل گیا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے ہم سب خصوصاً روشنی سے ہی تو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب آپ ایک کام کرو، آپ لوگ ہی ناشتہ کرو، ہم پھر آ جائیں گے۔ جیسے ہی روشنی جاب سے لوٹ کر آ جائے گی ہمیں بتا دینا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یعنی وہ ہار پھول، وہ عزت دینا صرف اور صرف روشنی کی وجہ سے تھا؟ جس بات کا خدشہ آیت نے ظاہر کر دیا تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس عورت کا ہاتھ تھام کر اسے روکوں، اس سے پوچھوں کہ آخر میری روشنی نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ لوگ ہمیں اتنی عزت بخش رہے ہیں؟ مگر میری بڑی بیٹی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا، جس کا مطلب میں بخوبی سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا، تاکہ ہمیں روشنی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جبکہ آیت نے ان سب کو ہی بہت ہوشیاری سے رخصت کر دیا تھا اور میری طرف مڑتے ہوئے بولی تھی، خبردار امی، کسی ایک کو بھی سے آپ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ روشنی جیسے ہی لوٹے گی ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ اگر آپ نے ابھی ان لوگوں سے پوچھیں گے تو بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں روشنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ اور وہ گھر پر بھی موجود نہیں ہے۔ اپنی بڑی بیٹی کی بات سن کر میں نے تائیدی انداز میں سر کو ہلا دیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ یہ سب سامان نکال لیں، میں اور رمشا تیار ہو کر آتے ہیں، مجھے اسکول کے لیے اور اسے سینٹر کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں بجھے دل کے ساتھ ناشتہ دیکھنے لگ گئی تھی جو وہ عورتیں ہمارے لیے لائی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا تھا، پریشان سا رہتا تھا۔ مجھے بہت رونا بھی آتا تھا کہ یہ کیا عذاب مجھ پر نازل ہوا ہے۔ پہلے مجھ سے شوہر دور ہو گئے اور اب بیٹی بھی، گاؤں والے ہر روز مجھ سے روشنی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب تو کچھ مرد حضرات بھی گھر آنے لگ گئے تھے جو روشنی سے ملاقات کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کچھ عورتوں نے ڈھکے چھپے انداز میں عجیب و غریب سی باتیں کہی تھی۔ آخر روشنی کہاں پر ہے؟ نہ رات کو ہم نے اسے آتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی صبح جاتے ہوئے۔ آخر وہ کس وقت نکلتی ہے اور کس وقت لوٹتی ہے؟ مگر میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ آیت ہی نے ان سب کو سنبھال رہی تھی۔ روشنی کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے کام پر گئی ہوئی تھیں، بس میں ہی خالی چارپائی پر بیٹھے اپنے مکان کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس مکان کو بہت مشکل سے کھڑا کیا تھا۔
زندگی میں اتنی تلخیاں برداشت کی تھیں جس کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا جب بھی میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم ایک عالیشان گھر خرید کر زندگی بسر کر سکتے، مگر میرے شوہر نے تھوڑا بہت ہی صحیح اپنا گھر خرید لیا تھا اور پھر ہم دونوں نے مل کر اسے پیار سے سینچا تھا۔ لیکن جب خوشیوں کے دن آ گئے تھے اور وہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی میں اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی کہ اچانک ہی میرے گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ یہ ایک مخصوص دستک تھی جو میری روشنی دیا کرتی تھی۔ میں تڑپ کر اٹھی تھی، دوپٹہ میرا چارپائی پر رہ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں، میری اپنی روشنی ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جسم پر فوجی یونیفارم تھا۔ میں نے بڑے غور سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ اچانک ہی وہ گھر کے اندر آ گئی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر زاروں قطار روں۔ اس نے مجھ سے بہت سختی سے تھام کر رکھا ہوا تھا اور کافی دیر تک وہ مجھ سے لپٹی رہی تھی۔ پھر چند لمحے کے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تھی اور دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیسی ہو امی جان؟ ابھی وہ مزید کوئی سوال جواب کرتی اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں ماں کا احساس بھی نہیں؟ اور اگر میں مر جاتی تمہاری جدائی سہتے سہتے، تب کیا کرتی تم؟ ایک فون بھی کیا تم نے؟ ایک رابطہ ہی نہیں کیا، مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں پر ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے دل پر کیا کیا گزرتی تھی جب گاؤں والوں نے آ کر مجھ سے پوچھنے تھے کہ روشنی کہاں پر ہے؟ میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری بہنیں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ آپ نے اس کو جانے کیوں دیا، آپ نے اس سے سوالات کیوں نہیں کیے، اس کی وجہ جاب کے متعلق کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے مجھے بھرے میدان میں تنہا چھوڑ دیا تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ میری باتیں سن کر وہ آسودگی سے مسکرا دی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر چارپائی پر بٹھا دیا تھا۔ میں اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ میری طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی، میری بات صبر و تحمل سے سن لیں، میں آپ کا ہر گلہ شکوہ دور کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک دفعہ پلیز میری بات سن لیں۔ اس بار میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں امی، آپ کو میری بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بابا جان کی حیاتی میں ہی میں نے فوج میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے امتحان کی مکمل تیاری کر لی تھی، مگر بدقسمتی سے بابا جان کا انتقال ہو گیا اور ہم تنہا رہ گئے تھے۔ آپ سے چھپ کر میں نے شہر جا کر امتحان دیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں پاس ہو گئی تھی۔ مجھے ٹریننگ پر جانا تھا، لیکن آپ کو بتانا مطلب ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہو چکا تھا۔ کوئی بات میری سمجھ نہیں رہا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک صاحب ٹکرا گئے تھے، سلیمان صاحب، اور انہوں نے مجھے میری حقیقت بتائی تھی کہ میں فوج کا امتحان دے رہی ہوں، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان سی رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک آفر کی تھی، کچھ ٹائم سے ہمارے گاؤں پر کچھ لوگ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، بستی اجاڑ کر وہ یہاں زہر آلود فیکٹریاں بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ بم فٹ کر دیے تھے۔ مجھے بس ان کی مدد کرنی تھی اور میں نے بہت ہی خفیہ انداز میں تمام بم ریفیوز کروا لیے تھے، ان کی مدد کی تھی، اور یہ بات ہمارے گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی۔ جس دن مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں والے آپ کے پاس ہار پھور لے کر چلے آئے ہیں، اسی دوپہر میں یہاں سے نکل گئی تھی۔ سلیمان نے میری بہت مدد کی۔ ٹریننگ کے دوران بھی وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، میری مدد کرتے رہتے تھے۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے یہ کام کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ بم ڈھونڈ ڈھونڈ کر
کوئی کام ہی نہ تھا، آسان بات ہی نہ تھی۔ میں اپنی جان پر کھیل رہی تھی جس کی بدولت مجھے ہر ہفتے پیسے مل جاتے۔ جبھی باجی بھی کہتی تھی کہ تم کیا کام کر رہی ہو، مگر میں اگر انہیں بتا بھی دیتی تو سب کچھ تباہ و برباد سا ہو جاتا۔ آپ لوگ مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں دیتے اور میری محنت رائے گاہ چلی جاتی۔ آپ کی بیٹی نے امتحان پاس کر لیا ہے اور وہ ایک فوجی بن گئی ہے۔ اب آپ سے صرف ایک آس امید ہے کہ آپ میرے جذبات کو سمجھیں گی، میرے ساتھ شہر میں شفٹ ہوں گی، کیونکہ مجھے آپ اور میری بہنیں محفوظ مقام پر چاہیے ہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ مجھے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا معرکہ سر انجام دے سکتی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں اس کو ڈانٹتی ہی رہتی تھی۔ نہ وہ پڑھائی میں زیادہ تیز تھی، نہ ہی گھر کے کام کاجوں میں، مگر کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات سب سے کھوٹی اولاد ہی ایسا معرکہ مار جاتی ہے کہ ماں باپ سمیت پوری دنیا ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم لوگ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ زندگی اب اتنی آسان ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دی ہے، دوسری کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں، تیسری کا بھی بہت جلد بیاہ کرنے کا ارادہ ہے، مگر وہ منع کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ابھی اسے اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ اللہ پر امید رکھ کر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ اس رب سے مانگو، نہ کہ اس کے بندوں سے۔ تم اس رب سے مانگو گے وہ خود تمہیں اپنے بندوں کے ذریعے ہی عطا کر دے گا۔ بس اپنے رب کی رسی تھام لو، بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ آپ کے سب سے بہترین رازدار اور دوست آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین ہی زندگی کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو آپ کو کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں، حسد نہیں کرتے، اور والدین ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو آپ کی ناکامی پر آپ پر تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ زندگی کی کڑی دھوپ میں والدین ٹھنڈی چھاؤں ہوتے ہیں۔ والدین کی بے لوث محبت ہماری زندگی کا سب سے انمول اثاثہ ہے۔ والدین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا حکم، سنت رسول اور مشرقی روایت ہے۔ والدین کی اپنے بچوں کے لیے محنت اور قربانیاں انسانی فطرت اور جبلت میں شامل ہیں۔ والدین کے بغیر گھر صرف اینٹوں کا مکان ہوتا ہے، اور والدین کی موجودگی سے معمولی سا کمرہ بھی جنت بن جاتا ہے۔ والدین ہی اولاد کی ہر کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم جس بھی مقام پر ہوں، وہ شفیق والدین کی تربیت اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کو اور خوشبختی سمجھیں۔ والدین کی خدمت، عزت، احترام، اطاعت اور دیکھ بھال کو فرض اول سمجھ کر کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔